بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ کانفرنس قرآن و سنت کے پروانوں کا اجتماع ہے، شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے اور علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع کس جذبے کے پیش نظر منعقد کیا گیا۔ وہ جذبہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت کے ہر فرد کو سونپ دیا گیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے بھائی جناب بلال تبسم صاحب وہ ایک سادہ لو مزدور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، وہ اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتا ہے اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ علامہ کے مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور زمین پہ تیرے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ اس سے راضی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علماء کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا بھائی ہے، یہ جماعت کا مخلص اور متحرک با ہمت کارکن ہے، یہ علماء کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے اور علماء کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے علماء اس کے روحانی باپ ہوں، جیسے کہ ہر عالم دین بلال تبسم کا استاد ہے، یہ ایسی محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاوش، یہ ذرا سوچئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اشتہار چھپوانا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا، ہر دروازے پہ دستک دینا، ہر عالم دین سے ملنا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اجتماع جمع کرنا، یقیناً یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور یہ سخت محنت کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ لہذا بلال تبسم صاحب علامہ صاحب کی قیادت میں، علامہ ابتسام علی ظہیر کی قیادت میں اور ان کے رفقا، ان کے معاونین انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، یہ احسان علی ظہیر کا کارواں ہے۔ اور احسان علی ظہیر نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کو میری داستانیں سنایا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو اس کی داستانیں سنا رہے ہیں، اس مرد مجاہد کی محنت سنا رہے ہیں، اس مرد کلندر کی محنت سنا رہے ہیں، اور اس نے ہمیں جینا سکھایا، سر اٹھا کے چلنا سکھایا، سینہ صبر ہو کے چلنا سکھایا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اہل حدیثوں کو ملید سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اس نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے کہ اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ وہ اہل حدیث کے لیے تڑپتا تھا، وہ توحید و سنت کے پروانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی پھیروں اور کوٹ رادھا کشن کے درمیان ایک گاؤں ہے کانواں چوک،
اور وہاں پہ ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ شہید ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور جناب محمد کریم کی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث بنے، دین کے پاسبان بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن وہ ہے، یہ کارواں وہ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، یہ علامہ کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کلیاں ہیں، یہ کلیاں ہیں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ ہر سال اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے، آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کریں گے، آپ ان کے بیٹے اور ان کے جانشین علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دیں گے، آپ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ قدم بقدم چلیں گے، آپ ان کو قائد مانیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے علامہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جبر کے اندھیروں میں رات ہم نے گزاری ہے، جبر کے اندھیروں میں رات ہم نے گزاری ہے، اب جو صبح طلوع ہوگی وہ ہماری ہے۔ شہادتوں کے سفر پہ نکلو، بقائے دینی کا معاملہ ہے، شہادتوں کے سفر پہ نکلو، بقائے دینی کا معاملہ ہے، بیچ کے اپنی جانیں خرید لو جنت، یہی ہمارا عزم، یہی فیصلہ ہے۔ کہ لوگوں احد کے میدان میں 4 لاشیں تڑپ رہی ہیں، مگر بنو دینار کی عورت پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہی ہے مجھے 4 شہادتوں کا غم نہیں، مگر پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے میری آنکھوں کے اندر بھی خوشی ہے اور دل کے اندر بھی اطمینان ہے۔ اسی انداز سے حبیب بن زید انصاری کی والدہ کو جب شہادت کی اطلاع ملی، اس نے کہا دودھ ہی اسی لیے پلایا تھا کہ میرا بیٹا ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ ماں خنسا نے قادسیہ کے میدان میں کہا تھا چاروں بیٹوں تمہاری جوانیوں کی ضرورت نہیں، پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کی ضرورت ہے، شہادتیں پیش کر دو۔ آئیے اسی قافلے کو لے کے چلے۔ صحابہ نے شہادتیں پیش کر دی، تابعین نے شہادتیں پیش کر دی، تبع تابعین نے شہادتیں پیش کر دی۔ ضیاء الحق کا دور آیا، ضیاء الحق نے خون کی لکیر لگا دی، جو ختم نبوت کی بات کرے گا، جو قرآن کی عظمت کی بات کرے گا، جو پیارے پیغمبر کی شان کی بات کرے گا، اس کے سینے میں گولی لگا دی جائے گی۔ سب علماء کرام جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم خون کی لکیر کو کراس نہیں کر سکتے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے گھر والے اللہ اکبر غمزدہ ہو جائیں گے۔ علامہ احسان کانفرنس کے اندر آنے والوں، ایک مرد کلندر تھا جسے علامہ احسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مرد کلندر نے سب سے پہلے آگے قدم رکھ کے کہا تھا لوگوں اگر میں پیچھے پلٹ کے اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے جاؤں گا تو میری ماں کہے گی احسان پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی عظمت کی بات تھی، اس کے اندر اجازت کی کون سی بات ہے؟ تو پیارے پیغمبر کی عظمت پہ قربان کیوں نہیں ہو گیا؟ آج وہ پیغام دے کے جا رہے ہیں لوگوں، بلال تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کٹ گیا کہ تیرا خون پیارے بلال سے زیادہ قیمتی ہے، تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کٹنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ خون پیش کر گیا، کیا تیرا خون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت عثمان تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ خون پیش کر گئے، کیا تیرے جذبات زیادہ قیمتی ہیں؟ حضرت علامہ احسان تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے، اپنی بیوی کو بیوہ کر کے چلے گئے، اپنی یتیم کو جماعت کو آنسو بہاتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا تمہارا خون زیادہ قیمتی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے بیدار نہیں ہو رہے؟ لہذا آج کی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جینا ہے تو رب کی توحید کے لیے، کٹنا ہے تو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی جماعت کے عظیم اور نامور عالم دین حضرت مولانا علامہ پروفیسر ابتسام الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی قدر، ہر سال کی طرح الحمدللہ اس دفعہ بھی علامہ ظہیر کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور میرے ذہن میں ہمیشہ اس کانفرنس میں آ کے یہی خیال آتا ہے کہ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ شہید دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کی محبت لوگوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر میرے باپ ہیں، لیکن آپ نے میرے خطابات، میری تقاریر میں حضرت علامہ کا ذکر بہت کم سنا ہوگا، اس لیے کہ جس موضوع کے اوپر مجھے خطاب کی دعوت دی جاتی ہے، میں اولاً تو اسی موضوع کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثانیاً، چونکہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اس لیے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ شخصیت پرستی ہمارا نہ منہج ہے نہ مسلک ہے، لیکن اس کے باوجود اسلاف کی قربانی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کے کارہائے نمایاں کا اس لیے ذکر کرنا کہ ہمارے اندر بھی جرأت، جذبہ، حوصلہ اور قربانی کی تڑپ پیدا ہو جائے، یہ بھی ہمارے احباب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ موضوع ختم نبوت کا ہے اور موضوع حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر کی زندگی کے کچھ واقعات جن کا تعلق حب رسول کے ساتھ ہے آپ حضرات کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا۔ حضرات، ہم بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ چشمے یا عینک کو لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی نصیحت کرنی ہوتی تو اس نصیحت کرنے کے دوران نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث مطہرہ کی روشنی کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے۔ میں بالکل چھوٹا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو محسوس کیا کہ جب آپ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بطور نصیحت ذکر کرتے، آپ کی آواز بھرا جایا کرتی تھی، آپ کی آواز آنسوؤں کے اندر ڈوب جایا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ آپ اپنے چشمے کو اتار کے اپنے ناک کے گوشے کے پر گرنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہوتے تھے۔ میں نے حضرت علامہ شہید کو کئی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ نے ان کی کئی مرتبہ تقاریر بھی سنی ہوں گی کہ جب وہ کملی والے آقا کا نام نامی لیتے تھے تو اس وقت ان کے لبوں کے اوپر، ان کی خطابت کے اوپر ایک رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جنا حال کی وہ تقریر جس میں آپ نے پیغمبر زمان کی سیرت مطہرہ کا ذکر کیا اور اس پہ رائے میں کیا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا جب اپنے چہرے کو اٹھاتا تھا تو جبریل نیچے آ جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب چہرہ اٹھاتا تھا تو تقدیر اور قبلہ بدل جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا جب اپنے چہرے کا رخ بدلتا تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جس کے وضو کے قطرے صحابہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ حضرات، آپ نے اس تقریر کو سننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت علامہ رو رہے تھے، اور آپ کے الفاظ کے اندر جو گریے کی کیفیت تھی وہ حب رسول کی آئینہ دار تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت علامہ پوری کی پوری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نشے کے اندر دھت رہے، غلامی کے نشے میں سرشار رہے،
اور میں نے حضرت علامہ کی اس ادا کو شاعر کے ان الفاظ میں قلم بند کیا تھا ان کی غلامی کا، یعنی حضرت رسول اللہ کی غلامی کا، تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا، تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی ختم نبوت کی عقیدت میں حضرت علامہ نے 4 کتابوں کو لکھا۔ القادیانیہ کو لکھا مرزائیت کے رد میں، مرزائیت اور اسلام کو اردو میں لکھا قادیانیوں مرزائیوں کے رد میں، البہائیہ کو لکھا حسین علی مازندانی یعنی بہاءاللہ کے رد میں، اور البابیہ کو لکھا علی محمد باب کے رد میں۔ حضرت علامہ نے اپنی قوم کو اس بات کا پیغام دیا، کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے بے وفائی کرنا گوارا نہیں۔ حضرت علامہ نے وقت کے سرداروں کو نہیں دیکھا، وقت کے چودھریوں کو نہیں دیکھا، جاگیرداروں کو نہیں دیکھا، سرمایہ داروں کو نہیں دیکھا، وزراء کو نہیں دیکھا، وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا، وزیر اعظم کو نہیں دیکھا، صدر مملکت کو نہیں دیکھا۔ نگاہ اگر علامہ کی ہوتی تھی تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت علامہ کا ولولہ اور ان کی تقریریں اور ان کی تحریریں آج بھی ہمارے دلوں کو گرما رہی ہیں۔ اور حضرات میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے اپنے باپ کے مشن سے غداری نہیں کی، میں نے اپنے باپ کے قلم کو نہیں بیچا، میں نے اپنے باپ کے نظریے کو نہیں بیچا، میں نے اپنے باپ کے دستور کو نہیں بیچا، میں نے اپنے باپ کے منشور کو نہیں بیچا۔ حضرات بڑے بڑوں کی گردنیں، کسی کی گردن عمران خان کے سامنے جھک گئی اور کسی کی گردن میاں نواز شریف کے سامنے جھک گئی، لیکن الحمدللہ میں گردن کو اٹھا کے کھڑا ہوں اور سر کو بلند کر کے کھڑا ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گا علامہ شہید کے مشن کو آگے بڑھاتا رہوں گا، حضرت رسول اللہ کے نظام کے نعرے لگاتا رہوں گا، کالی کملی والے کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، میں نے ووٹوں کے لیے بھی اپنے ضمیر کی تجارت نہیں کی۔ میں نے جب بھی بات کی ہے کالی کملی والے کی بات کی ہے، میں نے والضحیٰ کے چہرے کی بات کی ہے، میں نے واللیل کی زلفوں کی بات کی ہے، میں نے ما ذاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کی بات کی ہے، میں نے علم نشرہ کے سینے کی بات کی ہے، میں نے وارفعنا لک ذکرک کے مقام کی بات کی ہے، اور میں نے کملی والے آقا کے نظام کی بات کی ہے۔ 1400 برس کی لمبی جدائی کے بعد لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے نظام کو بلا دیا۔ کسی نے مسلم لیگ کی بات کی، کسی نے تحریک انصاف کی بات کی، کسی نے بھٹو ادم کی بات کی، کسی نے سردار کی بات کی، کسی نے ملک کی بات کی، کسی نے چودھری کی بات کی، کسی نے میاں کی بات کی، لیکن میں نے نہ میاں کی بات کی ہے، نہ خان کی بات کی ہے، نہ سردار کی بات کی ہے، نہ چودھری کی بات کی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی میں نے بات کی ہے عبداللہ کے لفظ جگر کی بات کی ہے، آمینہ کے نور نظر کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج پھر آیا ہوں، اور آج پھر آیا ہوں کملی والے کی چوکھٹ کی چوکیداری کو کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے باپ کی روایات کو پلٹانے کے لیے آیا ہوں۔ 30 سال ہو گئے ہیں، 31 سال ہو گئے ہیں حضرت علامہ کو ہم سے جدا ہوئے،
لیکن الحمدللہ وقت کے اتار و چڑھاؤ کے دوران میں حضرت علامہ کی نصیحتوں کو نہیں بھولا، ان کے نقطہ نظر کو نہیں بھولا، ان کے مشن کو نہیں بھولا، ان کے منشور کو نہیں بھولا، ان کی للکار ہدایت کو نہیں بھولا، ان کی قلم کی کاٹ کو نہیں بھولا، ان کی گن گرج کو نہیں بھولا، ان کے ولولے ان کے تنتنے کو نہیں بھولا، ان کے زمزمے ان کے ہمہمے کو نہیں بھولا، ان کی تحریک کو نہیں بھولا، ان کے انقلاب کو نہیں بھولا۔ حضرات میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں، ہالینڈ نے، گیٹ بلڈر نے جب میرے نبی کی شان قدس پہ حملہ کیا اور شکست کھا کے فرار ہو گیا تو اس موقع پہ جن جن لوگوں نے حرمت رسول اللہ کے لیے آواز کو اٹھایا، چاہے ہادم حسین رضوی صاحب ہوں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے خان صاحب ہوں، میں نے کہا اطلاف ہو سکتا ہے لیکن میں نے سب سے اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن حضرات وہ اظہار یکجہتی کا وقت تھا، لیکن آج تنقید کا وقت ہے، آج روکنے کا وقت ہے، آج ٹوکنے کا وقت ہے۔ عمران خان صاحب اس موقع کے اوپر اقلیتوں کے حقوق کی آڑ کو لے کر قادیاں کے ایک ایجنٹ کو اگر ملک کے خزانے کے اوپر غلبہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے زبانیں چپ رہ سکتی ہیں، قلم چپ رہ سکتے ہیں، لیکن جب تک احسان اللہ ظہیر کا بیٹا زندہ ہے عمران خان کو روکے گا، عمران خان کو ٹوکے گا، اس کا احتساب کرے گا اور اس بات کا اعلان کرے گا، حکم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد۔ قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، سورج چاند رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے ایک بات بتلائیں، آج بات آپ کو پتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا دامان باغباں سے کف گل فروش تک، دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ اور حضرات دوسری بات، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفت رہ گئی۔ حضرات آج میں آپ کے سامنے اپنے دل کا دکھڑا رونے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات ہمیں دھوکہ مت دو۔ ہم نے کبھی کسی گرجا گھر کے اندر کسی عیسائی کو جانے سے نہیں روکا، ہم نے کسی مندر میں جانے سے ہندو کو نہیں روکا، ہم نے کبھی کسی ٹیمپل میں جانے سے سکھ کو نہیں روکا، لیکن وہ بندہ جو حضرت رسول اللہ کی حکم نبوت کو نہیں مانتا، 73 کے آئین کو نہیں مانتا، قومی اسمبلی کے سن 74 کے اجتماعی فیصلے کو نہیں مانتا، علماء دین کے اجماع کو نہیں مانتا، اجماع امت کو نہیں مانتا، سرزمین پاکستان کو نہیں مانتا، حرمت رسول اللہ کے قوانین کو نہیں مانتا، اگر تم کو اس کو اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ عہدہ دے دیا جائے، اللہ کی قسم چوکوں میں جائیں گے، چرستوں میں جائیں گے، کھڑیاں میں جائیں گے، لاہور میں جائیں گے، اسلام آباد میں جائیں گے، حکم نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور قادیانیوں کے اس بات سے عہدے کو چھین کے چھوڑیں گے۔ نکال کے اسلام آباد کے ایمانوں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب قلم بڑھاؤ، علامہ صاحب قلم بڑھاؤ، جوان علی لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوان علی لٹائیں گے۔
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اب چوکٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات اگلی ایک اور بات بھی سن لیں، آپ کو میں ذرا شیشہ بھی دکھلا دینا چاہتا ہوں، آپ کو حق بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ حضرات اس ملک میں کملی والے کی عزت کا رکھوالا نہ مسلم لیگی ہوگا نہ تحریک انصاف والا ہوگا، حضرت رسول اللہ کا نوکر ہوگا، ان کا غلام ہوگا۔ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، جس وقت عمران خان نے میاں عاطف کی مشاورت کا اعلان کیا، مسلم لیگ کے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا اس قسم کے عہدوں کے پر تقرری کے لیے مدد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ میرٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالو، تم آئین پاکستان کا انکار کرو، تم 73 کے آئین کو روندو، تم قومی اسمبلی کے فیصلے کا انکار کہو، تم مسلمانوں کو کافر کہو، اور اس کے بعد کہو میرٹ کو دیکھا جائے۔ اور تمہارا میرٹ اور ہے، ہمارا میرٹ اور ہے۔ ہمارا میرٹ کالی کملی والے کی غلامی ہے، ہمارا میرٹ ختم نبوت ہے، ہمارا میرٹ آئین پاکستان ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں حافظ صاحب آپ سیاست کرنا کیوں چاہتے ہیں، علماء کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ نے میاں صاحب کے دور کو بھی دیکھا ہے، خان صاحب کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر پارٹی اپنے اپنے منشور کو لے کے آئی۔ انشاءاللہ پہلے بھی اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کے منشور کو لے کے آئے تھے، آج بھی لے کے آئے ہیں۔ پارٹیوں کو گرائیں گے، برادریوں کو گرائیں گے، اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجائیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر! صاحب قدم بڑھاؤ، صاحب قدم بڑھاؤ، صاحب قدم بڑھاؤ، ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، عرش والے کی زمین کے اوپر رب کا قرآن اور کالی کملی والے کا فرمان نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات اگر تم مجھے ووٹ دو میرا نعرہ پھر بھی یہی ہے، اور مجھے ووٹ نہ دو میرا نعرہ پھر بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا رہوں گا، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہوں گا، ان الحکم الا للہ کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، نظام مصطفیٰ کا نکارہ پیٹتا رہوں گا۔ سارے بھی چھوڑ جاؤ، اکیلا لڑوں گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، حرمت رسول اللہ ختم نبوت نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔